بعض لوگوں کو ویسے ہی تنگ کرتے ہیں۔ ایک دفعہ میرے پاس کوئی آیا عشاء کی نماز میں، کہا حضرت جنازہ آئے گا اور ذرا دیر سے آئے گا۔ ٹھیک، اس وقت یہ چاروں طرف محلہ نہیں تھا، کچھ فاصلے پر گھر تھے پورا، یہاں بیت الخلاء نہیں بنے تھے، کیکروں کا جنگل تھا، اس کے اندر لوگ جا کے فارغ ہوتے تھے۔ تو عارف خان استاد مولانا لطف اللہ آئے، حضرت بنوری کی وفات پر پیشاب کی جگہ نہیں بنی تھی۔ لوگ مجھے کہتے ہیں یہ فلاں نے بنایا، میں نے کہا یہ اللہ نے بنایا، تمہیں کیا پتہ ہے؟ رشک نہ کرنا میری راحتوں پہ آج تم، ایک دور گزار آیا ہوں میں درد و ستم کا۔ ایک مؤذن تھا، وہ آج کل ہمارے ایک مدرس کی مسجد میں بوڑھا باڑا ہو گیا، بالکل ختم ہو گیا۔ تو اس نے مجھے کہا میں تو نہیں ٹھہر سکتا ہوں جنازے کے لیے، پتہ نہیں کب لائیں گے۔ میں نے اندازہ لگایا پوری مسجد خالی ہے، محلہ دور ہے، چاروں طرف کیکر ہے، اور صرف میرا کمرہ ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جنازہ آ جائے گا، پڑھ لو۔ رات کو جنازہ آیا 2:30-3 بجے، لیکن جنازہ تو ہم یہاں پڑھتے ہیں نا، وہ ادھر رکھا ہوا تھا اس طرف، ان کا قبلہ علیحدہ ہے نا جنات کا، اور جنازہ اتنا بڑا تھا جیسے یہاں سے لے کر کے وہ دوسرے پلر کا، یہ وہ جنازہ۔ میں کمرے میں وضو کر کے باہر نکلا تو یہ مکانات کی چھتوں پہ لوگ کھڑے، میں سمجھ گئے کہ پھنس گئے بری طرح، اور یہ وہی سلسلہ ہے سارا خیر نہیں ہے تیری۔ لیکن میں نے کہا اب تو جو ہے، میں نے کہا بھائی صفحے سیدھی کر لو، جلدی کرو، اور کھڑا ہو گیا اللہ اکبر اللہ اکبر، جلدی جلدی سب کمرے تو ہے منڈا کا سب پہیا رہا سلوڑ تکبیر ہو کر سلام میں ہو جا رہا ہے، کمرے پلے میں بڑھنے کی، کمرہ میں دن دنا بن کا۔ اب کمرے کا دروازہ نہیں، دیواریں ہل رہی ہے، کمرہ نہ میں بول رہی کیسے کہیں، تھوڑی دیر میں وہ دروازے والی آواز وہ دیواروں سے نکل رہی ہے۔ میں نے کہا کچھ بھی ہو جب تک کمرہ گرا نہیں میں باہر نہیں جاؤں۔ استغفر اللہ، صدقار و صد روزگار خواہ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا۔ محمد انور شاہ کی پیدائش سے 15 دن پہلے نہیں، اس وقت یہ دور حدیث سے پہلے شادی، دور حدیث کے بعد 78 میں شادی، 77 میں ہاں میں نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شادی ہوئی ہے، سب بتا دیے کہ حضرت مہینے کے آخری ہفتے میں وہاں قیام کرتے ہیں، تم کہیں سو رہے۔ محمد انور شاہ کی پیدائش سے 15 دن پہلے مغرب و عشاء کے درمیان میں اپنے کمرے میں تھا، اچانک 3-4 آدمی اندر آئے، تو میں نے سمجھا کہ آج کل جو لوگ گھروں میں گھستے ہیں ڈاکو وہی ہوں گے، اور کہنے لگے بہت معافی چاہتے ہیں، بہت آداب بجا لاتے ہیں، دعا ہے کہ اللہ آپ کو بیٹا دے، یہ 5 بہنوں کے بعد ہے، اور وہ زندہ رہے، سلامت رہے، اور یہ جو آپ تعویذ واویز لکھتے ہیں نا ہمارے خلاف، یہ کام نہیں کرنا ہو۔ میں نے کہا ٹھیک۔ انہوں نے ایک کاغذ نکالا اتنا بڑا، اس پر میرا نام بھی لکھا ہوا تھا کہ میں عہد و پیمان کرتا ہوں کہ آئندہ جنات دیو پریوں کے خلاف نہ کوئی نقش دوں گا، نہ مشورہ دوں گا، نہ تعویذ دوں گا، نہ ان کو دم کروں گا۔ میں حیران ہو گیا، پہلے سے تحریر موجود ہے، اور سامنے اسی طرح تحریر، اور اس کے ایک کے اوپر میرا نام اور دوسرے کے اوپر حاکم الجن، جنات کا بادشاہ، اور نیچے میرے دستخط کی جگہ خالی تھی اور حاکم الجن کے۔ تو اس نے مجھے کہا یہ منظور ہے یہ تحریر؟ میں نے کہا منظور ہے، کہ بہت مہربانی، ہم بہت معافی چاہتے ہیں، اور دستخط انہوں نے اس پہ کر لی ہے۔ مجھے کہا کہ آپ دستخط کریں، میں نے دستخط کیے، تو کہا میں نے کہا مہر دفتر میں ہے، تو ایسا کیا ایسا، تو مہر نیچے آ گئی، گھر میں مہر دفتر کا مہر ایسے کیا انہوں نے،
جیسے مقناطیس کوئی کرتا ہے 10 ایکڑ ویدا مہر دے میں کی ویدا 16 کو جے میں تو بیا واپس کی دوں میں نے تو بکرے ہو سو انور شاہ کی والدہ اور سب لوگ موجود تھے، انہوں نے چائے وائے بنا رہے تھے، کچھ کہا کیا کون تھا، کس سے بات کر، فون پہ کر رہے، میں نے واضح نہیں کیا۔ اس کے ٹھیک 15ویں دن محمد انور شاہ پیدا ہوا۔ یہ ایک قسم کی دھمکی تھی کہ اگر آپ باز نہیں آتے ہیں تو ہم سزا دیں گے اور جھگڑا کریں گے، یہ مطلب تھا، بچے کو زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ اس لیے عاملین کی اولاد اب اکثر پریشان ہوتی ہے اور قسم قسم کے فتنوں کے شکار ہوتی ہے۔ بس یہ واقعہ ہوا، اور ہمارے ایک مخلص دوست تھے منصور بھائی کے قریبی عزیز ہے، اور ان کے بڑے احسانات ہیں ادارے کے اوپر بھی۔ ان کی ایک بچی 24 گھنٹے چلنے لگی، ابھی فلاں کی شادی ہے، ابھی اس کا ولیمہ ہے، مہمان آ رہے ہیں، چائے بنا رہی ہوں، بہت لوگ آ گئے ہیں، اور چل رہی ہے بیوی، کوئی روک نہیں سکتا۔ اتنے اتنے پیر سوج گئے اس کے۔ یہاں اطلاع کر دی منصور بھائی کو، سارا کیس معلوم تھا، انہوں نے معذرت کی۔ مولانا صاحب کا ابھی تازہ تازہ معاہدہ ہوا ہے، بالکل ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ مجھے بھی افسوس و صدمہ تھا۔ استاد محترم مولانا عبدالحنان صاحب کو بلوایا، وہ تشریف لے گئے اور انہوں نے کہا میں دم کرتا ہوں۔ واقعتاً استاذ ہے، وہ دم تو کر لیا، بچی آرام سے بیٹھ گئی۔ ہم نے پوچھا کیا ہو رہا ہے، کہا خیمے اکھڑ رہے ہیں، دیگ اٹھائے جا رہے ہیں، سٹیج اکھیڑ دیا، کہتے ہیں تم لوگ ہم کو یہاں نہیں چھوڑتے ہو۔ سامنے ایک درخت تھا، اس کی طرف دیکھتی تھی بچی۔ لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ حضرت شیخ جب یہاں سے گاؤں گئے تو ان کا ایک 16 سال کا پوتا نعمان وہ دریائے سندھ میں ڈوب گئے۔ بدلہ ہونے پری تھی، بالکل اس قیمت ہی نہیں پری۔ اس لیے تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ یہ کام نہ کرنا جنات والا، اور اگر کرنا ہے تو پھر دھڑیلے سے کرنا، پھر کسی چیز سے ڈرنا نہیں، پھر یہ کام نہیں ہوگا درس ورس، یہ کام اس کے ساتھ نہ جمع کرو، یہ علیحدہ کام ہے۔ خواہ کبھی پیشاب بند ہوگا آپ کا، کبھی کیا بند ہوگا، این نماز کے دوران پیشاب کھل جائے گا۔